اس جلسے کے لیے بھی تقریباً 112 لوگ جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے اسٹیڈیم کو پوری طرح سے چاروں طرف سے سیکیورٹی بھی دی، اور اسی لیے جلسہ گاہ کے اندر کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ 3 بجے کا ٹائم تھا اور یہ واقعہ 9:45 میں جلسے کے ختم ہونے کے بعد پیش آیا۔ جس جگہ پر یہ دھماکہ ہوا ہے وہ جلسہ گاہ سے 500 میٹر دور تھی، اس میں سوسائڈ بامبر تھا، اور اس نے اس جگہ کو تلاش کر کے اس نے ہٹ کیا جو جگہ بالکل قبرستان کے ساتھ تھی، جہاں پر لائٹنگ بھی کم تھی، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 500 میٹر دور بھی ہمارے پولیس کے جوان وہاں پر موجود تھے۔ تقریباً 3 دفعہ منتظمین کو کہا گیا کہ آپ اس کو کٹ شارٹ کریں اور مغرب سے پہلے رات کے اندھیرے سے پہلے آپ اس کو ختم کریں۔ 22 لوگوں کے بارے میں ڈیفرنٹ تھریٹس ہماری لا انفورسمنٹ، نیکٹا اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمارے سے شیئر کی ہے۔ سریاب روڈ پر خودکش دھماکے میں 15 افراد جاں بحق، 38 زخمی ہوئے۔ خودکش حملہ جلسہ گاہ سے 500 میٹر دور ہوا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات کی میڈیا بریفنگ، کہا جلسے کا وقت 3 بجے تھا، دھماکہ 9 بجے ہوا۔ شہداء کے ورثاء کو 15 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیمیں مختلف ناموں سے کام کر رہی ہیں۔ معرکہ حق کے بعد دہشت گردی تنظیمیں پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ آئندہ مغرب کی نماز کے بعد جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیکیورٹی صورتحال سے متعلق سیاسی جماعت کو آگاہ کیا گیا تھا۔ بلوچستان بھر میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ 12 ربیع الاول پر بھی دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں آن جن ہاسپٹل کا دورہ۔ ہاسپٹل میں دستیاب سہولیات، جدید ٹیکنالوجی اور مؤثر نظام کا معائنہ کیا اور انتظامیہ کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ کو اسلام آباد میں ہاسپٹلز کو آنین ہاسپٹل کی طرز پر بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان میں زیر تعمیر ہاسپٹل میں چین کی طرز پر معیاری سہولیات کی فراہمی کو ترجیح دی جائے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم کو ہاسپٹل کے انتظامی نظام، روبوٹس اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بریفنگ دی گئی۔ چین میں جنگ عظیم دوم کی 80ویں سالگرہ کی شاندار پریڈ۔ چینی صدر شی جن پنگ، پیوٹن اور شہباز شریف ایک ساتھ پریڈ وینیو میں داخل ہوئے۔ بھارتی وزیر اعظم کو تقریب میں دعوت نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی اور روسی صدور کے ساتھ نمایاں موجودگی۔ ایشیا کے بڑے رہنماؤں کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی پاکستان کی خطے میں بڑھتی ہوئی اہمیت کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارت نے دریائے ستلج کے بعد چناب میں بھی 3.5 لاکھ کیوسک پانی چھوڑ دیا۔ دریائے چناب میں پانی چھوڑے جانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کو دریائے چناب میں سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزارت آبی وسائل نے انتباہی خط جاری کر دیا۔ دریائے چناب میں اخنور کے مقام پر سیلاب کا خدشہ۔ گزشتہ روز بھارت کی جانب سے دریائے ستلج اور توی میں پانی چھوڑا گیا تھا۔ مقامی دیہات کے مکینوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے کی ہدایات جاری۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5,49,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ساہیوال میں 50 سے زائد دیہات میں پانی داخل۔ ہیڈ سندرائی کبیر والا کے مقام پر بند توڑ دیا گیا۔ ایک نیوز نے بند توڑنے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ ہیڈ سندرائی پر پانی کا بہاؤ 1,88,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ سندھنائی پر صورتحال تاحال انتہائی تشویشناک ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ۔ ہیڈ گندا سنگھ پر پانی کا بہاؤ 2,69,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دریائے ستلج پر گنڈا سنگھ والا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ دریائے ستلج کے نزدیک 12 ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے۔ ہزاروں افراد مویشی اور گندم محفوظ مقامات پر منتقل۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی۔ تاندیا والا میں راوی کنارے گاؤں پانی میں ڈوب گئے۔ عارف والا میں ستلج کے سیلابی ریلے سے ہر طرف تباہی مچ گئی۔ گھروں میں کئی فٹ پانی جمع، فصلیں شدید متاثر ہوئیں۔ خانے وال میں سیلابی پانی گھروں میں داخل، لوگ محصور۔ شورکوٹ میں اونچے درجے کے سیلاب نے کئی بستیاں اجاڑ دیں۔ نالی ڈیک پھر بھی بھر گیا۔ اونچے درجے کا سیلاب آ گیا۔ لاہور کے علاقے چونگ میں سیلاب سے تباہی کے مناظر دیکھنے کو آئے۔ کئی روز بعد بھی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، رہائشی صدمے سے دوچار۔ پنجاب میں سیلاب سے 43 افراد جاں بحق ہو چکے۔ سیلاب سے مجموعی طور پر 33 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ پی ڈی ایم نے سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ 3300 سے زائد دیہات سیلاب سے متاثر ہوئے۔ 12,92,000 متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 7,99,000 سے زائد مویشی ریسکیو کیے گئے۔ شدید متاثرہ اضلاع میں 405 ریلیف کیمپس قائم۔
मंगला डैम 83%, तरबेला डैम 100% तक भर चुका है। एक न्यूज बना सैलाब मुतासरीन की आवाज। एक न्यूज ने थीम पार्क मोलनवाल में सैलाबी रेले में बच्चियों की शादी के जहेज का सामान बह जाने की खबर चलाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर नोटिस लेते हुए मुतासरा फैमिली के पास पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने 9 बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी उठा ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं, लोगों की मदद का है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों और ख्वातीन में घुल मिल गईं। वज़ीर आला ने बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट और वर्दी पैक तकसीम किए। वज़ीर आला ने ख्वातीन को मलबूसात और तहाइफ पेश किए। वज़ीर आला ने मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात दरियाफ्त की। मरियम नवाज का टेंटों में सफाई और दीगर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला ने हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान और डेप्यूटी कमिश्नर ने रिलीफ इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। खोलड़ा पॉइंट, हस्तुवाली, भदवाना, झंग और चन्योट में इमदादी कार्रवाइयाँ। सैकड़ों मुतासरीन और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम। कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी जारी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को सराहा। पंजाब में सुपर फ्लड, पुलिस हाई अलर्ट। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। पंजाब पुलिस ने 3,28,000 से जायद मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। पंजाब पुलिस के 15,000 एहलकार, 700 गाड़ियां और 40 कश्तियां रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की इनखला वाले इलाकों में सिक्योरिटी, सर्विलियंस और पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। फ्लड रिलीफ कैंप्स में अद्वियात, खुराक समेत तमाम जरूरियात जिंदगी फराहम की जाएंगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, खारियां, पसरूर में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेराब आ गए। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन में बादल बरसेंगे। पेशावर, नौशहरा, सवाबी, मानसहरा, टांग में बारिश मुतवक्के है। कहीं लंदन प्लान तो कहीं मरी प्लान बन रहे हैं। अब भी वक्त है कौम को साथ लेकर चले। इस वक्त मईशत की सूरत हाल ठीक नहीं। पिछले साल ज़राई शोबे को 2 खरब रुपए का नुकसान हुआ। डॉलर मार्केट से नापैद हो गया है। सलमान अकरम राजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें देखना होगा मुल्क किस समत में बढ़ रहा है। हमारी बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हुआ है। 8 फरवरी का जाली निज़ाम बेनकाब हो गया। पंजाब में पहली बार जंगल की लकड़ी की नीलामी का रवायती निज़ाम खत्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दरख्तों की नीलामी की आड़ में जंगलात की कटाई का धंधा बंद करा दिया। पंजाब भर में जंगलात की कटाई और नीलामी पर फौरी पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत का कहना है कि नीलामी के नाम पर जंगलात की बेरहमाना कटाई रोकी जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी और मैपिंग से शफाफ नीलामी के नए कवायद बनेंगे। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के माहिरीन का वज़ीर आला पंजाब के दलेराना फैसले का खैर मकदम। जंग अजीम दोम में जापान की शिकस्त की सालगिरह। चीन में तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड। चीनी सदर शी जिनपिंग ने परेड का मुआयना किया। हलाक फौजियों की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब में चीनी तराने की फौजी धुनों पर गूंज, तोपों की सलामी दी गई। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और टैंक समेत जदीद तरीन असलहे की नुमाइश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 आलमी रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की।
سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں، شہر شہر گلیاں، محلے، گھر اور دیگر عمارتیں سجائی جانے لگیں۔ مختلف شہروں اور قصبوں میں مساجد پر چراغاں ہونے لگا۔ اس سال آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت باسعادت منایا جائے گا۔ ملک بھر میں سرکاری سطح پر بھی خصوصی تقریبات کا اہتمام۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری، مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید، 281 زخمی ہو گئے۔ بھوک اور غذائی قلت سے 3 بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 361 ہو گئی، شہداء کی تعداد 63,633 ہو گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی بمباری سے تباہ شدہ گھروں اور عمارتوں کے ملبے تلے درجنوں افراد دبے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج ریسکیو اہلکاروں کو امدادی کارروائیاں کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ افغانستان میں خوفناک زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، ہلاکتوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی، 3251 افراد زخمی ہوئے، 8000 سے زائد گھر زمین بوس ہو گئے۔ سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان صوبہ کنڑ میں ہوا ہے۔ زلزلے کا مرکز صوبہ ننگرہار کے شہر جلال آباد کے قریب تھا۔ زلزلہ حالیہ برسوں میں افغانستان کی سب سے ہلاکت خیز قدرتی آفات میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان کو پہلی شکست، افغانستان نے پاکستان کو 18 رنز سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم 170 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 151 رنز بنا سکی۔ فخر زمان 25، سلمان آغا 20 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ افغانستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں پر 169 رنز بنائے۔ ابراہیم زاردان 65، صدیق اللہ 64 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اور گلوکاری کی دنیا میں شہرت پانے والے معروف نعت خواں جنید جمشید کا 61واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ جنید جمشید نے ملی نغمے دل دل پاکستان سے اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ گلوکاری میں بے پناہ شہرت کے باوجود ان کا رجحان دینی تعلیمات، درس و تدریس اور حمد و ثنا کی طرف ہو گیا۔ 7 دسمبر 2016 کو ایبٹ آباد کے قریب حویلیہ میں PIA طیارہ حادثے میں جنید جمشید جاں بحق ہو گئے تھے۔